ڈکی بائی کے کیس کو جو ہے وہ ایک غیر معمولی اہمیت جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے۔ تقریباً 88 دن ہو چکے ہیں ڈکی بائی کو گرفتار ہوئے۔ ان 88 دنوں میں کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن اس آرڈر میں جسٹس فاروق حیدر نے یہ لکھا ہے کہ ڈیو ٹو ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز، یعنی کہ مختلف مسائل کی وجہ سے وہ یہ کیس نہیں سن پا رہے۔ اب وہ ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز کیا ہیں یہ تو جج صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ اگر کوئی جج جو ہے وہ کوئی کیس نہ سننا چاہے تو وہ فرسٹ ہیئرنگ پر ہی انکار کر دیتے ہیں، فرسٹ ہیئرنگ پر ہی کہہ دیتے ہیں کہ میں یہ کیس نہیں سن سکتا، آپ اس کو کسی اور بینچ کے پاس لگائیں۔ لیکن جسٹس فاروق حیدر نے نہ صرف یہ کیس سنا، اس پر نوٹس جاری کیے۔ نوٹس جاری کرنے کے بعد جو ہے وہ این سی سی کے افسران ریکارڈ لے کر کورٹ روم میں آئے۔ اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ وہ اس کیس کو مزید نہیں سن سکتی۔ تو یہ بڑا غیر معمولی تھا، کیونکہ اگر انکار کرنا ہوتا تو پہلی پیشی پہ بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن وہاں نہیں کیا گیا۔ میں وقاص اوان ہوں اور آپ وقاص اوان جرنلسٹ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ 3 مختلف خبریں ہیں ڈکی بائی کے کیس سے ریلیٹڈ، وہ آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو ڈکی بائی سے جو رشوت لینے والے افسران ہیں این سی سی آئی اے کے، ان کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے۔ تو 7 افسران جن پر عروب جتوئی نے مقدمہ درج کروایا تھا، ان کا کسی کا 9 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوا، کسی کا 11 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوا، لیکن اب یہ سارے جوڈیشل ہو چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمام افسران ہیں، جس میں چودھری سرفراز ہیں جو کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں، شعیب ریاض ہیں جو ڈکی بائی کے تفتیشی رہ چکے ہیں، جس نے ساری تحقیقات کی تھیں، جس نے ڈکی بائی سے یہ کہا کہ فیملی سے یہ کہا تھا کہ اگر ڈکی بائی کو جوڈیشل کروانا ہے تو 30 لاکھ روپے آپ کا لگے گا اس سارے معاملے پر۔ یہ ایف آئی آر کے مطابق ساری چیزیں ہیں، اور یہ سارے جوڈیشل ہو چکے ہیں۔ اور جوڈیشل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ضمانت کی درخواست دائر کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو جوڈیشل ہوئے جو ہے وہ 3 سے 4 روز یا زیادہ بھی دن گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک کسی کی جو درخواست ضمانت ہے وہ ریکارڈ پر شو نہیں ہو رہی، نہ ہی اس کیس کی سماعت ابھی تک لگی ہے۔ ریکارڈ پر شو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ پنجاب جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، ان کی ایک ویب سائٹ ہے، جیسے ہی کسی ملزم کی یا کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ یا کوئی نیا کیس دائر ہوتا ہے تو وہاں پر تمام ریکارڈ اس کا آ جاتا ہے کہ اس کی فلاں تاریخ کو پیشی ہے، فلاں ڈیٹ کو کیا کارروائی ہوئی، اس سے پہلے کیا کارروائی ہوئی، وہ سارا اس کا ڈیٹا جو ہے وہ مینٹین کیا جاتا ہے، جس کو کیس مینجمنٹ سسٹم بولا جاتا ہے۔ تو وہاں پر ابھی تک ان تمام افسران کی جو درخواست ضمانتیں ہیں وہ شو نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ان کی درخواست ضمانتیں دائر نہیں ہوئی۔ کچھ دیر پہلے میری ان کے وکیل میاں علی اشفاق صاحب سے بھی بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ہدایات جاری کر دی ہیں، کچھ لوگ جو ہے اپنی ضمانتیں دائر کر دیں گے، وہ جس کے بعد جو ہے وہ اس کیس کو آرگیو کریں گے۔ تو ڈیلینگ ٹیکٹکس کھیلے جا رہے ہیں اور ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی ہے کہ دیکھتے ہیں چیزوں کو، اگر تھوڑا سا ذرا کام ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد ضمانتیں جو ہیں وہ دائر کی جائیں، لیکن فی الحال یہ جو افسران ہیں ان کی ضمانتیں دائر نہیں ہو رہی۔ اچھا، یہ تو لاہور کی بات ہوگی۔ اب جو این سی سی یہ اسلام آباد میں جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کی تفصیلات بھی بڑی مزیدار ہیں۔ اب سی سی یہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور، پنڈی، فیصل آباد سارے ان کے جو ہے وہ ان کی کانٹ چھانٹ جاری ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ سے خبر یہ آئی ہے کہ این سی سی کراچی کا ایک افسر جو ہے اس کو یہ خدشہ پیدا ہوا ہے کہ اس پر بھی جو ہے وہ کرپشن کی انکوائری شروع ہو چکی ہے اور اس کو بھی گرفتار کیے جانے کا خدشہ ہے، اس کو اسلام آباد کے پرچے میں نومینیٹ بھی کیا گیا ہے۔ تو آج لاہور ہائی کورٹ سے اس نے اپنی حفاظتی ضمانت کروائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متعلقہ کورٹ سے رجوع کرنا چاہتا ہے۔ حفاظتی ضمانت بیسیکلی کسی بھی ملزم کا لیگل رائٹ ہوتا ہے کہ وہ خود کو جو ہے وہ سرنڈر کرنا چاہے کسی کورٹ میں، تو وہ اس کے پاس ایک آپشن ہوتی ہے، عدالت اسے راستہ دیتی ہے کہ آپ اتنے دنوں میں جو ہے وہ متعلقہ کورٹ میں جا کے سرنڈر کر دیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ این سی سی آئی کے جو کراچی کے جو افسر ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے اپنی حفاظتی ضمانت کروائی ہے اور اس کے بعد ان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی ہے، اور اب یہ اسلام آباد جائیں گے، جہاں پر پہلے ہی این سی سی آئی اے کے جو افسران ہیں جن پر 13 لوگ ہیں جن پر مقدمات درج ہوئے تھے، کروڑوں روپے کی کرپشن کا الزام ہے وہاں پر، بلکہ اربوں روپے کی کرپشن کا الزام ہے، کال سینٹر سے پیسے لیے گئے، تو یہ بندہ بھی اسی میں نومینیٹ تھا۔ تو این سی سی آئی اے کے جو پورے پاکستان میں جو افسران ہیں وہ آج کل جو ہے وہ سخت جو ہے مشکلات میں ہیں۔ لاہور، پنڈی، فیصل آباد کے بعد اب یہ سلسلہ جو ہے وہ سندھ میں بھی شروع ہو چکا ہے، اور این سی سی آئی سندھ میں جو افسران ہیں، جو کرپٹ افسران ہیں، ان کے خلاف گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ تو ان کی اپڈیٹس تھی این سی سی افسران کی۔ اب کچھ ڈکی بائی کی بھی بات کر لیتے ہیں۔
آپ سب کو معلوم ہے اور ہم آپ کو بتاتے بھی رہے ہیں کہ ڈکی بھائی کی درخواست ضمانت جو ہے وہ اس پر کارروائی نہیں ہو پائی تھی۔ جسٹس فاروق حیدر نے اس پر معذرت کر لی تھی اور ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آخر ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ جج صاحب نے کیس کیوں نہیں سنا، حالانکہ انہی جج صاحب نے، جسٹس فاروق حیدر صاحب نے گزشتہ سماعت پر اسی بیل اپلیکیشن پر نوٹس جاری کیے تھے۔ عام طور پر پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی جج جو ہے وہ کوئی کیس نہ سننا چاہے تو وہ فرسٹ ہیئرنگ پر ہی انکار کر دیتے ہیں، فرسٹ ہیئرنگ پر ہی کہہ دیتے ہیں کہ میں یہ کیس نہیں سن سکتا، آپ اس کو کسی اور بینچ کے پاس لگائیں۔ لیکن جسٹس فاروق حیدر نے نہ صرف یہ کیس سنا، اس پر نوٹس جاری کیے۔ نوٹس جاری کرنے کے بعد جو ہے وہ این سی سی کے افسران ریکارڈ لے کر کورٹ روم میں آئے۔ اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ وہ اس کیس کو مزید نہیں سن سکتی۔ تو یہ بڑا غیر معمولی تھا، کیونکہ اگر انکار کرنا ہوتا تو پہلی پیشی پہ بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن وہاں نہیں کیا گیا۔ تو اس کے بعد جسٹس فاروق حیدر کی کورٹ سے یہ جو آرڈر آیا ہے درخواست ضمانت نہ سننے کا، وہ بڑا اہم ہے۔ عام طور پر جج صاحب یہ اپنے آرڈر میں یہ لکھتے ہیں کہ ڈیو ٹو سم پرسنل ریزنز ہم کیس نہیں سن سکتے، یعنی ہم اپنے کوئی ذاتی معاملات کی وجہ سے یہ کیس نہیں سن سکتے۔ لیکن اس آرڈر میں جسٹس فاروق حیدر نے یہ لکھا ہے کہ ڈیو ٹو ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز، یعنی کہ مختلف مسائل کی وجہ سے وہ یہ کیس نہیں سن پا رہے۔ اب وہ ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز کیا ہیں یہ تو جج صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں، لیکن ان کا یہ جو جملہ ہے، یہ جو لفظ ہے، یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ڈکی بھائی کے کیس کو جو ہے وہ ایک غیر معمولی اہمیت جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے۔ تقریباً 88 دن ہو چکے ہیں ڈکی بھائی کو گرفتار ہوئے۔ ان 88 دنوں میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ ڈکی بھائی پر الزامات لگے، 22 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوا، ضلع کچہری سے ضمانت خارج ہوئی، سیشن کورٹ سے بیل خارج ہوئی، پھر عروب جتوئی کی ضمانت آئی، پھر اس کے بعد عروب جتوئی نے این سی سی کے افسران پر مقدمہ درج کرایا، ان سے رشوت کے پیسے برآمد ہوئے، وہ پورا سکینڈل کھلا، جو ریاستی ادارے تھے وہ حرکت میں آئے۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت تقریباً 31 دن کی تاخیر سے دائر کی گئی، اور اس کے بعد جب یہ درخواست ضمانت دائر کی گئی تو پھر یہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ اس پر جج صاحب نے سماعت کرنے سے ہی معذرت کر لی۔ تو یہ اتنا بڑا کیس نہیں تھا جتنی یہ ہائپ پکڑ چکا ہے، جتنی یہ اہمیت اختیار کر چکا ہے، اور جتنا پورے پاکستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا اس پر ڈسکشن کر رہا ہے۔ اس کیس کی وجہ سے بہت سے چہرے بے نقاب ہوئے، بہت سے افسران جو ہمیں درس دیتے رہے کہ جناب ہم نے قوم کا مستقبل سنوارنا ہے، ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، وہ خود جو ہے وہ رشوت میں ملوث پائے گئے، وہ خود ملزمان سے رشوت دیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، جس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے وہ غیر معمولی اہمیت اختیار کرتا چلا گیا۔ اور اب اس میں سٹیج یہ آ چکی ہے کہ جب بھی اس کیس کی سماعت ہوتی ہے تو اس سے ایک دن پہلے پوری ہائپ بن جاتی ہے۔ کل جو ہے وہ ڈکی بھائی کی درخواست ضمانت پر سماعت ہونی ہے، تو اس حوالے سے پوری تیاریاں ہوتی ہیں۔ گزشتہ سماعت پر دیکھا کہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں سیکیورٹی بھی اضافی تھی، جس نے ڈکی بھائی کی فیملی کو لاہور ہائی کورٹ سے باہر نکالا۔ تو باہر نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں عزت و تکریم کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کی گیٹ تک وہ خود چھوڑ کر آئے تاکہ میڈیا والوں سے انہیں بچایا جا سکے۔ تو اس میں چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آرڈر آ گیا ہے جسٹس فاروق حیدر کا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈیو ٹو ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز وہ یہ کیس نہیں سن سکتے۔ اب اس میں عام طور پر پرسنل ریزن لکھا جاتا ہے، لیکن اس میں عدالت نے یہ لکھا کہ ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز ہیں۔ وہ کیا ہیں وہ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن جو انہوں نے لکھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اب پیر کے روز 17 نومبر کا جو دن ہے وہ بڑا اہم ہے۔ ایک تو اس دن ڈکی بھائی کی جو ضمانت کی درخواست ہے اس پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہونی ہے، دوسرا اس کیس کا جو ٹرائل چل رہا ہے ضلع کچہری میں اس کی سماعت بھی جو ہے وہ 17 نومبر ہی ہے۔ تو 17 نومبر کے دن ایک طرف ڈکی بھائی جو ہے وہ ضلع کچہری میں پیش ہوں گے بطور ملزم، ایک طرف ان کی ضمانت کی درخواست لگے گی ہائی کورٹ میں، دوسری طرف پھر ان کی جو اہلیہ ہیں عروب جتوئی وہ پہلے ضلع کچہری جائیں گی بطور ملزمہ، وہاں پر حاضری لگائیں گی، پھر اپنے شوہر کے کیس میں یہاں پر آئیں گی بطور لواحقین، ان کے کیس میں آئیں گی۔ بابا اوپی پیش ہوگا، سبحان شریف پیش ہوگا، جتنے بھی ملزمان ہیں وہ پیش ہوں گے۔ عدالت نے فرد جرم کے لیے بلا رکھا ہے، تو اب دیکھیں گے کہ 17 نومبر کو ڈکی بھائی پر فرد جرم لگتی ہے یا لاہور ہائی کورٹ سے ان کی بیل ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔